اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی اکرم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان لانے والو، تم بھی درود اور سلام بھیجو اور تسلیم کرو جیسا تسلیم کرنے کا حق ہے۔ اس آیت کے بعد ہم پہ درود پڑھنا واجب ہے۔ ہم درود پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ آج کا دن بڑا خوشی کا دن ہے۔ آج من کنت مولا فہزا علی مولا کا دن ہے۔ آج نفس محمد کی مولائیت کا دن ہے۔ آج وجہ اللہ کی شان کا دن ہے۔ آج مولا علی جو کہ وجہ اللہ ہیں، عین اللہ ہیں، وزن اللہ ہیں، جو کہ ید اللہ ہیں، انف اللہ ہیں، وہ شیر خدا ہے، وہ مشکل کشا ہے۔ آج ان کی مولائیت کا دن ہے۔ ہم سب کے لیے عید کا دن ہے۔ تو جب میرے رسول آخری حج سے واپس آ رہے تھے، آپ غدیر خم کے میدان کے پاس پہنچے ہیں، تو خداوند کریم کی بار بار یہ پیغام جبرائیل لے کر آ رہے تھے، یا ایھا الرسول بلغ وما انزل الیک من ربک، اے میرے رسول وہ پیغام پہنچا دے کہ جو میں نے تجھے کہا ہے۔ رسول اللہ اس پیغام کو سنتے تھے، لیکن آپ کی اونٹنی ابھی رکی نہیں تھی۔ لیکن جب غدیر خم کا مقام آیا تو وہاں پر آپ کی سواری رک گئی، اور آپ نے سب کو کہا کہ یہاں پر رک جاؤ۔ بہت گرمی کا وقت تھا، اور اس وقت میرے رسول نے سب کو اس جگہ پہ روکا، اور پھر کہا کہ مجھ پہ خداوند کریم نے یہ پیغام بھیجا ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتی واللہ یعصمک من الناس۔ اے رسول، تمہارے پالنے والے کی طرف سے جو حکم تم پر نازل ہوا ہے، اس کی تبلیغ کر دو، اس کی نشر و اشاعت کر دو۔ اگر تم نے یہ نہ کیا تو گویا رسالت کے فرائض ہی پورے نہیں کیے، اور خدا تمہیں لوگوں سے محفوظ رکھے گا۔ یعنی اس میں یہ بھی ہے کہ خدا تمہیں اس فیصلے کے بعد کوئی پریشانی جو آئے گی اس سے تمہیں محفوظ رکھے گا۔ یہ واقعہ 18 ذی الحج کا ہے، اور کہتے ہیں کہ اس دن بہت گرمی بھی تھی، غدیر کا میدان تھا، اور اس وقت لوگ پریشان بھی تھے۔ جب رسول اللہ نے کہا کہ سب لوگ رک جائیں، اور جو آگے چلے گئے ہیں ان کو واپس لایا جائے، جو پیچھے آنے والے ہیں ان کا انتظار کیے جائے، تاکہ سب مجمع اکٹھا ہو جائے۔ اور پھر جب سب اکٹھے ہونے کے لیے آپ نے یہ تیاری کر لی تو سب لوگ آ گئے۔ اس کے بعد آپ نے کہا کہ پالان شتر کا اب ایک ممبر بنایا جائے۔ پالان شتر کا ممبر تیار کیا گیا۔ لوگ بڑے حیران ہو کے دیکھ رہے تھے، اور مشہور صحابی جابر بن عبداللہ انصاری کا بیان ہے کہ میں نے آنکھ اٹھا کر دیکھا تو آگے پیچھے دائیں بائیں جہاں تک میری نظر کام کرتی تھی مجھے آدمی ہی آدمی نظر آتے تھے، اور چاروں طرف ایک شور تھا کیونکہ گرمی بھی شدید تھی۔ تو سب لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ رسول نے اس وقت کون سا پیغام ایسا دینا ہے۔ آپ نے جب یہ ممبر تیار کر لیا تو اس کے بعد آپ ممبر پر کھڑے ہوئے، اور آپ نے پھر لوگوں کے سامنے خطبہ پیش کیا، اور پھر ان سے وعدہ لیا۔ خطبہ پڑھا آپ نے۔ خطبہ پڑھنے کے بعد آپ نے ان سے یہ وعدہ لیا کہ کیا میں تمہاری جانوں پر، تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ عزیز نہیں ہوں؟ اور سب نے کہا کہ نہیں، آپ ہماری جانوں سے زیادہ ہمیں عزیز ہیں۔ پھر میرے مولا نے جناب علی کو اپنے پاس بلایا، اور آپ کو دونوں ہاتھوں پہ بلند کیا، اتنا بلند کیا کہ آپ کے ہاتھوں پر اتنا بلند کیا مولا علی مشکل کشا کو کہ آپ کے بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگی۔
اور پھر آپ نے کہا من کن تو مولا فہزا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ جب یہ اعلان ہوا تو پھر اس کے بعد آپ نے سب لوگوں سے کہا کہ اب سب علی کی بیعت کریں گے، سب لوگ علی کی بیعت کریں گے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم اجمعین۔ خداوند کریم اس ذکر کے صدقے ہماری ساری حاجتوں کو پورا کرے۔ بقایا دوسری آڈیو میں، اے میرے مولا ہماری اس عبادت کو قبول کر لینا، جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو بخش دینا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و